اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون او امن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبہم فہم لا یسمعون تلک القرى نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين پیچھے کی تمام سرگزشتیں چاہے وہ قوم نوح سے متعلق ہو، چاہے قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط کی سرگزشتیں ہوں، یہ ساری سرگزشتیں قریش کو آگاہ اور متنبہ کرنے کے لیے سنائی گئی ہیں کہ اگر تم بھی انہی لوگوں کی طرح تکذیب پر اصرار کرتے رہو گے اور اپنا رویہ تبدیل نہیں کرو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ اب آگے کی آیات میں وہ اصول اور ضوابط بیان ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ان امتوں کے ساتھ یا ان کے سلسلے میں، گویا ایک طرح سے امتوں کی تاریخ سامنے آ جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے وہاں کے لوگوں کو الباسا اور الضرہ سے دوچار کیا۔ الباسا سے مراد مالی آفتیں اور الضرہ سے مراد جسمانی آزار، جیسا کہ ہم پیچھے سورہ انعام آیت 42 کے تحت بتا چکے ہیں۔ ایک بار کھول کے پھر سے دیکھ لیجئے، انعام آیت نمبر 42۔ آیت مل گئی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی انبیاء و رسل بھیجے
تو ہم نے ان کو باسا اور ذرہ میں دھر لیا تاکہ وہ رجوع کریں، تضرع اور عاجزی سے کام لیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب وہ ان مصیبتوں سے دوچار ہوئے تو اللہ کے طرف رجوع کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بلکہ الٹا ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو اور خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ تو اب اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں، کسی بستی میں کسی نبی یا رسول کو بھیجتا ہے تو ان پر طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، مالی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، پیداوار کم ہو جاتی ہے، قحط بھی آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، بہت ساری معاشی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، کورونا بھی ہو جاتا ہے، طاعون کی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور وبائی بیماری پھیل جاتی ہے۔ اس باسا اور ذرہ دونوں کے شکار وہ بھی ہوتے ہیں جو نبی پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں جو نبی پر ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ ان کے اندر تضرع پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ بیدار ہو، کیونکہ مصیبتوں میں اللہ یاد آتا ہے۔ کیا مومنین اور کیا کافرین دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب مصیبتوں میں وہ پڑتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ فرعون جب کئی بار مصیبتوں میں گرفتار ہوا اور اس کی قوم بھی گرفتار ہوئی تو ہر بار اس نے یہی کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے اس مصیبت سے نجات دے دے، اب ہم آپ کی بات سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے، نہیں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو جب بھیجتا ہے تو دونوں طرح کے آزار میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے اور رجوع اللہ کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ اب اگر دل کے اندر تھوڑی سی آمادگی پیدا ہو جائے گی تو رسول کی تعلیم اور تذکیر کی وجہ سے اس کے اندر اور جلا پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی طرف آنے کا امکان زیادہ روشن ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ یضرعون، یہ کس باب سے ہے؟ باب تفعل سے ہے۔ کیا ہے اس کا مصدر؟ یضرعون کا مصدر کیا ہوگا؟ جلدی سے بتاؤ۔ تو عربی اول کی بات میں کر رہا ہوں، عربی ہفتم کی تھوڑے۔ امام وادی مقدس تو آپ فرمائیے، کوئی سا بتائیں۔ میں مصدر پوچھ رہا ہوں، مادہ نہیں۔ تضرع، تضرع کا ماضی کیا ہوگا؟ جلدی بولو بھائی، یہ تو ایسی چیز نہیں جو تضرع
کیسے ذرہ ہوگا؟ تفاعل کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ تفاعل کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، تفعل. تو تضرع کا ماضی تضرع، اور مضارع یتضرع. یتضرع گردانیے، جب اس صیغے پہ آ جائیے گا جو صیغہ یہاں ہے تو رک جائیے گا. گردان آتی ہے نا تو گردانو. یتضرع تتضرع. ہاں ارے گردان میں کیا لگتا ہے؟ گردانو جلدی سے نا، گردان نہیں آتی. یہ کیوں الذرہ یا الذرہ ہو گیا؟ کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تضرع سے ہے، تو تضرع کا ماضی تو تضرع ہوگا، مضارع یتضرع ہوگا. تو یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے نا، تب تو یتضرعون ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ابھی سورہ انعام میں آپ نے پڑھا یتضرعون لکھا ہوا بھی ہے. یہ چھپ غلط چھپ تو نہیں گیا ہے؟ سورہ انعام 42 میں دیکھ لو، لکھا ہے کہ نہیں؟ دیکھو سورہ انعام 42 جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ یتضرعون ہے نا. تو یہاں یتضرعون کہیں غلط تو نہیں چھپ گیا ہے؟ یتضرعون ہونا بھی چاہیے. ہے یتضرعون، یہاں یتضرعون کیوں ہے؟ یعنی ضابطہ یہ ہے کہ باب تفاعل یا تفاعل میں اگر فا کلمات صاد ضاد و اور کچھ حروف اور بھی ہیں، یہ حروف ہوں تو کبھی کبھی تائے تفاعل یا تائے تفاعل کو فا کلمہ سے بدل دیتے ہیں. کبھی کبھی بدلتے، ہمیشہ نہیں بدلتے. وہاں نہیں بدلا، یہاں بدل دیا. ٹھیک ہے، تو تضرع کو کی تا کو اگر فا کلمہ سے بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ضرع. اور مضارع کیا ہو جائے گا؟ یتضرع. تب یتضرع تو ہے نہیں. دو بار وہ آ گیا تو پہلے کے ساکن کر دیا. ایک دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی کلمہ دو بار آ جائے اور دونوں متحرک ہوں تو پہلے کو ساکن کر دیتے ہیں. چلیے، ذرع میں پہلے ذات کو ساکن کر دیا، یتضرع میں وہ پہلے ذات کو آپ نے ساکن کر دیا تو کیا ہو گیا؟ پڑھنے میں تو آ رہا ہے یتضرع، پڑھنے میں تو آ رہا ہے. اب تو مضارع پہ آپ آ گئے، اب ماضی چھوڑیے. مضارع تو پڑھ لے رہے ہیں نا، یتضرع کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ جہاں نہ پڑھ پائیے گا وہاں آپ حمزہ بڑھا لیجئے گا، حمزہ وصل، کوئی پریشانی نہیں. یہاں تو پڑھ لے رہے ہیں، یہاں کیا دقت ہے؟ جب پہلے حرف کو ساکن کر دیں گے تو لکھنے میں شکل یہ ہوگی کہ ایک ہی بار لکھ کر اس پر تشدید دے دیں گے.
یذرعو پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک اور حروف دونوں ایک ہوں تو اس پر تشدید داخل کر دیتے ہیں تاکہ دو بار نہ لکھنا پڑے. تو تشدید داخل کر دیا تو اب کیا ہو گیا؟ یذرعو ہو گیا. ماضی میں آپ کے سامنے دقت یہ تھی کہ تشدید لگا دیا تو پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے. زرع پڑھ کے بتائیے، پڑھ ہی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جب شروع کریں گے حرکت آ جائے گی چاہے کوئی ہو. تو وہاں مجبوری تھی، اس لیے حمزہ وصل کو بڑھا دیا. حمزہ وصل اسی کام کے لیے آئی ہے کہ جہاں کوئی کام نہ چل رہا ہو اور جہاں سے پڑھنا ممکن نہ ہو پا رہا ہو تو حمزہ وصل کو لگا کر کے اس سے کام چلاتے ہیں. تو یہاں تو اس کی ضرورت ہے نہیں، لیکن پہلے حرف کو ساکن جب کیا اور ایک ہی طرح کے دونوں حروف ہیں تو لکھنے اور پڑھنے میں دونوں میں تشدید دی جاتی ہے. اصول یہ ہے. اب تشدید دے دیا تو یتذرعو، یذرعو پہلے ہوا پھر یذرعو ہو گیا. اچھا، تو ایک مرحلے تک تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق کی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ مصیبتیں پڑنے پر جب کہیں سے کام نہ چلے تو لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. جب آ جائیں گے تو کچھ مصیبتیں ان کو قریب لائیں گی اور کچھ رسول کی تعلیم اور تذکیر اور ان کی شب و روز کی محنت کام کرے گی. دونوں مل کر کے ایمان کا راستہ ہموار کر دیں گے، ہے نا؟ وعلیکم السلام. پھر ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا، یا دکھ کی جگہ پر ہم نے بدل کر سکھ کر دیا. یہ نہ مانا ہوگا ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے دکھ کی جگہ بدل کر سکھ کر دیا. یہ ایسا کیوں کیا؟ امتحان لینا تھا، امتحان بھی لے لیا اور اسی بہانے لوگوں کو قریب لانا تھا، قریب بھی لے آئے کہ نہیں آئے اپنا کام کر لیا. تو اب اس کے بعد پھر ہم مصیبت اسی رسول کی زندگی میں دور کر دیتے ہیں، آسانی فراہم کر دیتے ہیں. حتی عفو کیا ترجمہ ہوگا؟ عفا الشیء کے معنی ہوتے ہیں کثر وقال، اور عفت الارض کے معنی ہوتے ہیں غطاها النبات، غطاها النبات. یعنی پھر ہم نے ان کے دکھ کی جگہ پر سکھ کر دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے اور پھولے. دیکھیے عفون کے معنی دو ہوتے ہیں اے مولوی صاحب، ایک مٹانا، ختم کرنا، برباد کرنا، اور ایک ہے بڑھانا، لمبا کرنا. مصری علماء نے یہی گڑبڑ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف اللحیہ، داڑھی بڑھاؤ. انہوں نے دوسرا معنی وہاں سیٹ کر دیا، داڑھی گھٹاؤ. گھٹاتے کرتے کھرچنا شروع کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں لکھا تو ہے آفت الدیار محلها فمقامها، پورا علاقہ اور اس کے سارے نام و نشانات مٹ گئے، ختم. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہاں کبھی کوئی یادگار بھی تھی. معنی دونوں آتا ہے، اب دونوں میں سے کون سا معنی موضوع ہوگا یہ آپ کو طے کرنا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ دکھ کی جگہ پر ہم نے بدل کر سکھ کر دیا. حتی عفو، تو یہ بتا رہا ہے کہ بات یہاں سکھ کی ہو رہی، تو مٹانے کی نہیں ہوگی، بڑھانے ہی کی ہوگی نا. یہاں تک کہ وہ خوب پھلے اور پھولے.
وقالو، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، انہوں نے کہا کہ میاں ہمارے باپ داداؤں کو بھی تو مالی تکالیف اور جسمانی آزار میں مبتلا ہونا پڑا، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ دیکھو مصیبتیں پہلے جب آئیں اور ان کے دیویوں دیوتاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس پر حاضری دی اور اللہ تعالیٰ نے مصیبت ٹال دی۔ جب مصیبت ٹل گئی تو تعویل کرنی شروع کر دی کہ اس میں نہ پیغمبر کا کوئی کنٹریبیوشن ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا ہے، یہ تو موسمی تغیرات کے اثرات ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی ہوا ایسی چلتی ہے کہ بیماریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، پھر دوسری ہوا چلتی ہے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر واقعی یہ بیماریاں کسی کی شرارت کا نتیجہ ہوتی تو مولانا لوگوں پہ تو نہ آتی، مگر دیکھ رہے ہیں کہ سب اس میں گرفتار ہیں۔ اور ہمیں کیا، ہمارے باپ داداؤں کو بھی اس طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں۔ آج کورونا ہوا ہے تو کیا ہوا، تعاون کی بیماری بھی تو ماضی میں آ چکی ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ تو جب آدمی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن مصیبت دور ہوتی ہے تو فوراً دماغ میں شیطان گھس جاتا ہے اور اسے باور کراتا ہے کہ میاں چھوڑو اس چکر میں، یہ سب موسمی تغیرات کے اثرات ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، آئندہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس وہیں سے وہ گھوم جاتے ہیں۔ اور جب گھوم جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو بھول جاتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو پھر اچانک ہم انہیں دھر لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کب اور کیسے ان کو پکڑ لیا۔ ابھی ہم نے بتایا کہ الباسا اور ذرہ لانے کا مقصد کیا تھا، تضرع پیدا کرنا، اور اب یہ جو کہا گیا ہے کہ حتی عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے خبروں کو ان کی بے خبری سے آگاہ کرنا کہ اگر یہ بے خبری دور نہیں کی تو جس طرح ماضی کے بے خبروں کو ہم نے دبوچ لیا، ایسے ہم تم کو بھی دبوچ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اور سنیے، اللہ کا جب عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی گرفت میں لیتا ہے، تو عذاب بھی آتا ہے دھیرے دھیرے، مگر یہ پتہ نہیں پاتے کہ اب عذاب کی گرفت میں ہم آتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ شکاری لوگ جب شکار کرتے ہیں تو پہلے مچھلی کو دانہ چارہ کھلاتے ہیں اور وہ شوق سے کھاتی ہے، پھر جب دھیرے دھیرے آپ دو ایک مرتبہ جھٹکا دیتے ہیں تو وہ پتہ نہیں پاتی کہ یہ تو گڑبڑ ہے، لگتا ہے کہ پھنسانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ جب نہیں سمجھ پاتی تب بڑے آرام سے آپ ان کو پھنسا کے نکال لیتے ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں پاتی۔ میں شعور کے سلسلے میں پیچھے بتا چکا ہوں آپ کو کہ شعور نام ہے اس احساس کا کہ اگر آدمی اس پر ڈیپلی غور کرے تو پتہ پا سکتا ہے، صداقت تک جا سکتا ہے، لیکن چونکہ جاننا نہیں چاہتا، غور کرنا نہیں چاہتا، وہاں جانا نہیں چاہتا، اس لیے پتہ نہیں پاتا ہے، ورنہ پتہ پانا چاہے تو پتہ پا سکتا ہے، یہ ہے شعور۔ اور آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن قوموں کا ذکر ابھی ہوا ہے، قوم نوح کا، سمندر میں ڈبو دیے کہ کئی جھٹکے آئے، جو ہوش میں آنا چاہتے تو آ جاتے۔ قوم عاد اور سمود پر کئی جھٹکے آئے، ہوش میں آنا چاہتے تو آ جاتے۔ قوم لوط پر بھی جھٹکے آئے، ہوش میں آنا چاہتے تو آ جاتے، مگر ہوش میں نہیں آنا چاہتے تھے اس لیے نہیں آئے۔
پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں اچانک آ گئے، اور جب آئے تو اب بھاگ نکلنے کا راستہ بھی نہیں بچا تھا، ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہی اقوام ماضی کے عذاب کی گرفت میں آنے کی صورتحال پیش کر کے کفار و مشرکین مکہ کو ایک پیغام دیا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر ایسا ہوا ہوتا کہ بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور اللہ کے ڈر سے زندگی گزارنے والے بنے ہوتے، تو ہم نے ان کے اوپر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے۔ فتحنا علیہم برکات من السماء، مطلب فتحنا علیہم ابواب برکات من السماء والارض، ہم نے ان پر آسمانوں اور زمین دونوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے ہیں۔ یہ آسمانوں اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھولنا، یہ استعارہ ہے معاشی خوشحالی کا، اور جب معاشی لحاظ سے لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو جسمانی آزار میں بھی یا تو کم مبتلا ہوتے ہیں، یا اگر مبتلا ہوتے ہیں تو معقول اور مناسب بر وقت علاج ہو جاتا ہے، تو دونوں طرح کی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری بیماریاں ناموزوں غذا استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور موضوع غذا کے استعمال کی طاقت نہیں معاشی تنگی کی وجہ سے۔ بہت ساری بیماریاں دھیرے دھیرے جڑ پکڑتی ہیں، مگر شروع ہی میں علاج کا پیسہ نہیں ہے، پھر بعد میں کہاں سے پیسہ اکٹھا ہو پائے گا؟ تو ہم نے ان کے اوپر خزانے کھول دیے ہوتے، اپنے خزانے اڈیل دیے ہوتے، نہ معاشی تنگی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا اور نہ جسمانی آزار میں مبتلا ہوئے ہوتے، ولیکن کذبوا، لیکن ان ظالموں نے جھٹکے پر جھٹکے سہنے کے بعد بھی بات ماننے کے بجائے تکذیب اور انذار کا رویہ اپنایا۔ اس تکذیب اور انکار کا رویہ اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کچھ وہ کما رہے تھے ان کی اس کمائی کی وجہ سے ہم نے انہیں دھر لیا، پکڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بنائی ہوئی زمین میں اس کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین نہ چلیں، بلکہ لوگ اپنے اصول اور ضابطے مقرر کر کے دھما چوکڑی کریں، یہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ آج بھی پوری دنیا میں باطل طاقتیں خدائی نظام کو ختم کر کے اپنا ظالمانہ نظام قائم کرنا چاہتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع تو فراہم کیا ہے ان کو چڑھنے اور بڑھنے کا، لیکن فساد فی الارض اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ انہ لا یحب المفسدین، وہ مفسدین کو چونکہ پسند نہیں فرماتا، اس لیے ایک حد تک جانے کے بعد فساد کو ختم کرنے کے لیے فسادیوں کو صفحہ ہستی سے مٹائے گا طے۔ ماضی کے اوراق الٹ کر دیکھ لو، ایک خاص وقت تک موقع دیا گیا، اور جب ان کی مہلت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ پھر آگے فرمایا کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے اس بات سے مامون رہے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے بیاتن،
رات میں بائت کے معنی رات گزارنے والا، باتا یبیتو کے معنی رات گزارنا۔ آپ نے پڑھا ہوگا الخبز البائت، کیا معنی؟ باسی روٹی۔ اچھا، عجیب دلچسپ بات ہے، ہمارے یہ لڑکے دوپہر کی روٹی اگر شام کو پا جائیں تو کہتے ہیں باسی نہیں کھائیں گے۔ وہ باسی کہاں ہے؟ باسی کی عربی تو رات میں بائت آتی ہے، بائت اس روٹی کو کہیں گے جو رات گزار چکی ہو۔ یہ تو خالی دن گزرا ہے، کہاں سے بائت ہو گئی؟ اس لیے اب صبح ناشتے والی روٹی اگر شام کو کھانے کو مل جائے تو باسی مت کہنا، سمجھے نا؟ تو فرمایا کہ افا امنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے مامون ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے بیاتن، رات میں، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں۔ کیا یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا عذاب رات میں سوتے وقت بھی آ سکتا ہے؟ اگر رات میں سوتے وقت آ گیا تب، رات میں سوتے وقت زلزلہ بھی تو آ سکتا ہے، زبردست آندھی اور طوفان بھی تو آ سکتا ہے۔ ہم ایک سال سعودی گئے، وہاں ایک جگہ ہے الخرج، الخرج کے پاس ایک دیہات ہے دبیہ، اس کا نام دبیہ۔ وہاں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ متعدد لوگ اپنے گھروں میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے، پانی انہیں نکاسی کا راستہ تو وہاں ہوتا نہیں، پانی بھر گیا، نچلی منزل کے لوگ جب ڈوبنے لگے تو بھاگ کے اوپر چلے گئے، دوسری منزل بھی ڈوبنے لگی تو تیسرے منزل پہ چلے گئے۔ اب پانی رک تو گیا ہے مگر اترتے اترتے 10-15 دن لگیں گے، نیچے کیسے آئیں گے؟ اب بتاؤ، سو رہے تھے اور اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی مصیبت آ گئی، سوتے میں کیا کر لیں گے؟ بہت ساری جگہوں پر زلزلے رات میں آئے جب دنیا سو رہی تھی، اب کیا کرتے؟ اَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستیوں والے اس بات سے مامون ہو گئے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے ضحًا، دن چڑھتے، اور وہ کھیل رہے ہوں؟ یاد رکھیے کہ سنجیدہ قومیں صبح میں کھیلتی نہیں ہیں، اور غیر سنجیدہ قومیں صبح میں لازماً کھیلتی ہیں۔ آج مسلم بستیوں میں چلے جائیے تو آپ کو صبح کھیلتے ہوئے لڑکے ملیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا تو سوتے ہوئے یا کھیلتے ہوئے ملتے ہیں۔ ادھر ہم نے دورہ کیا صبح 6:30 بجے 6:45 بجے، تو دیکھا یا تو سو رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح۔ اس کا مطلب یہ غیر سنجیدہ قوم ہے۔ رات کے 3 بجے غیر مسلم لڑکے دوڑ لگاتے ہیں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے نہا دھو کر اپنے کام پر جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور قوموں کی قیادت کرنے والی یہ قائدین کی جماعت دن چڑھتے تک سوتی ہے، اور اگر جاگ بھی گئی تو کھیلتی ہے۔ ایسے وقت میں عذاب آ جائے تب؟ نہیں آ سکتا، آیا ہے۔ نیپال والا زلزلہ تو اسی ٹائم آیا تھا۔ افامنوا مکر اللہ،
کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے مامون ہو گئے ہیں؟ دیکھیے مکر کے معنی ہوتے ہیں چال اور تدبیر کے۔ چال اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب بری چال ہوتی ہے تو اردو زبان میں اسی کے لیے مکاری کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موقع بتائے گا کہاں مثبت ہے کہاں منفی، کہاں اچھے معنی میں ہے کہاں برے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکاری تو کر نہیں سکتا، بری چالیں تو چل نہیں سکتا، تو یہ لازماً اچھی چالوں کے معنی میں ہے۔ کیا یہ اس بات سے مامون ہو گئے ہیں کہ اللہ کے مکر سے اور اللہ کی تدبیر سے مامون ہو گئے ہیں؟ یعنی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں لینے کے لیے کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتا؟ ایسے پاگل موجود ہیں کہ بڑے بڑے ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہوتے ہوئے بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آخرت آئے گی۔ آخرت نہیں آئے گی، ایسے بھی پاگل ہیں۔ آخرت آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے بددماغ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اللہ کرائے گی کرے نہیں آئے گی، یہ اللہ سے زیادہ قابل ہو گئے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کی تدبیروں سے بے پرواہ نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو تدبیریں ماضی میں سامنے آئی ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ کر کے غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کبھی بھی بروئے کار آ سکتی ہے، یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو دنیا کی کوئی طاقت سمجھا بھی نہیں سکتی۔ دیکھ رہے ہیں سوال پہ سوال داغا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی عقل کو بیدار کر رہا ہے، ان کے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، اور ماضی کے آئینے میں ان کو ایک تصویر دکھا رہا ہے، مگر وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم۔ اولم یہدی اور کیا، اولم یہدی اور کیا ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں ملا جو زمین کے باشندوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے کیے یا گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیں، ابھی پکڑ لیں۔ جو لوگ یہاں آباد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارت کے نتیجے میں انہیں پکڑ لیا اور سزا دی، اب یہ ان کی اسی زمین کے وارث ہوئے ہیں۔ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ماضی میں جن لوگوں نے شرارتیں کی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیفر کردار کو پہنچا دیا، تو اگر ہم بھی شرارت کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ کیا اتنی موٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جانتے ہیں کہ فلاں نے زہر کھایا تھا مر گیا تھا، اب یہ نہیں سمجھتے کہ زہر کھائیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے۔ ان کو پتہ نہیں کہ آگ میں کودنے والا جل گیا، ہم بھی آگ میں کودیں گے تو جل جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ صدر صاحب نے 5 لڑکوں کا اخراج ابھی کل کیا ہے لیٹ آنے کی وجہ سے، اگر ہم آج لیٹ آئیں گے تو ہمارا بھی اخراج ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ زندہ قومیں، عقل والی وقت رکھنے والے لوگ تو ماضی کے اوراق سے سبق سیکھتے ہیں نا۔ ماضی تو آئینہ ہوتا ہے، اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی چاہیے اور اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔ ارے بھائی آج کل چیکنگ بہت زبردست چل رہی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر ہیلمٹ اور ماسک کے جو جا رہے ہیں سب دھر لیے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کا بھیجا کام نہیں کر رہا ہے، اس میں بھات بھرا ہوا ہے، آپ بھی ویسے ہی پہنچ گئے۔ کیا اس سے کوئی سبق نہیں ملتا؟ آپ نے امثال میں پڑھا ہوگا
ایک شیر، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی، تینوں شکار پہ نکلے تھے، معلوم ہے؟ آپ کے امثال میں ہے۔ شکار کے بعد شیر نے بھیڑیے سے کہا بھائی تم درمیانی ہو، بیچ کے ہو، تم ہی حصہ لگا دو۔ اس نے 3 حصہ برابر برابر لگا دیا۔ شیر لپکا، اس کو بھی نوچ کے پھاڑ کے کنارے کر دیا، اور لومڑی سے کہا اب تم حصہ لگاؤ۔ اس نے تھوڑا سا اپنے کھانے پر الگ کر لیا، باقی کہا باقی کل صاحب کا ہے۔ اس نے کہا بہت عادلانہ فیصلہ تم نے کیا، کہاں سے سیکھا؟ کہا اسی سے سیکھا۔ لومڑی تو سیکھ لیتی ہے، آپ نہیں سیکھ سکے؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیں، انہیں دھر لیں، کیونکہ ماضی کے واقعات اور حالات ان کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اب وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جائیں۔ یہ دلوں پر مہر لگانا سوچنے اور سمجھنے اور دیکھنے کل کی صلاحیتوں سے محروم ہونے کی تعبیر ہے۔ ٹھیک اسی محل میں سورہ انعام میں آپ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 46 کھول کے پھر سے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 46 مل گئی؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت چپاٹ کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، ہے کوئی مائی کا لال اللہ کے علاوہ جو تمہاری ان صلاحیتوں کو زندہ کر دے؟ نہیں ہے۔ تب کیوں آپ بہت مامون اور مطمئن ہو گئے کہ آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے؟ جھوٹ پر جینے والوں، جھوٹ سمیت تمہیں تباہ و برباد کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تم بھی جاؤ گے اور تمہارے جھوٹ کا بھی ہمیشہ کے لیے جنازہ نکل جائے گا۔ تلک القریٰ، اے مولوی صاحب، تلک القریٰ کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ بستیاں تھیں، بستیاں۔ القریٰ کا الف لام بتا رہا ہے کہ جن قوموں کا ذکر ہوا ہے ان قوموں کی بستیاں معلوم اور معروف ہیں، نامعلوم اور مجہول نہیں ہیں۔ ان شہروں اور ان علاقوں اور ان آبادیوں اور ان بستیوں سے تم واقف ہو۔ یہ 2-4 گھروں کی یا کٹیوں کی کوئی بستی نہیں تھی، یہ باقاعدہ وہ بستیاں تھے جو بڑے بڑے شہروں میں تبدیل ہو چکی تھیں بوقت عذاب، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ نقص علیک من انبائها، ہم تم کو ان کی خبروں میں سے سنا رہے ہیں۔ من انبائها سے معلوم ہوتا ہے تھوڑا سا ابھی بتایا، کل نہیں، اور تھوڑا سا جو بتایا ہے لرز جانے کے لیے وہی بہت ہے۔ باقی جو نہ ڈرنا چاہتے ہوں، جو ڈرنے والے نہ ہوں، ڈھیٹ اور گھاگ ہوں، تو ان کو حالات اور واقعات آپ سناتے رہیے، ان کے دل و دماغ پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، کان پر جونگ رینگنے والی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے البینات کے ساتھ، اپنی رسالت اور نبوت کی کھلی کھلی نشانیاں اور واضح دلیلیں لے کر آئے، یہاں تک کہ معجزات بھی لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، لیکن
یہ ایمان نہیں ایمان لانے والے نہیں بنے، مگر یہ ایسے نہیں ہوئے کہ ایمان لائیں۔ یہ لفظی ترجمہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اس سے پہلے ہی جھٹلا چکے تھے اور اب جھٹلا دینے کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو ضدی ہوتے ہیں اور ڈھیٹ ہوتے ہیں، اللہ کی گرفت سے نچنت ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اب ایک بار انکار کر دیا تو اقرار کیسے کریں۔ غلطی ہو گئی تو غلطی پر اصرار اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے نہیں مانا اب مان گئے۔ یہ مزاج اچھا نہیں، طبیعت اچھی نہیں۔ غلطی ہو گئی تھی، پتہ چل گیا کہ غلطی ہوئی، اعتراف کر لو، یہی بڑکپن ہے، بلندی یہی ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے کہ وہ کوئی بات جاننے سمجھنے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ وہ بدماش ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی پیغام نہ آئے اور ان سے کہا جائے بھی فلاں فلاں کے پاس تو پیغام آیا تھا وہ نہیں مانے، تو کہتے ہیں بڑے بیوقوف تھے نہیں مانے۔ ارے بھائی دلائل بھی آ گئے تھے پھر بھی نہیں مانے، کہنے لگے انتہائی احمق تھے کہ نہیں مانے۔ ہمارے پاس اگر اس طرح کی دلیلیں آ جاتی تو آپ دیکھتے کہ انشاءاللہ ہم تیار بیٹھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے ان کی اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا۔ یہ وہ بدماش ہیں کہ شروع میں تو یہ کہتے رہے کہ اگر ہم کو معجزہ دکھا دیا جائے گا، اگر ہمارے پاس ٹھوس اور واضح دلیل آ جائے گی تو ہم ان ضدیوں اور ہٹ دھرموں کی طرح نہیں ہوں گے، ہم مان لیں گے فوراً۔ لیکن جب ہم نے ان کے عزم کو اور ان کے عہد کو دیکھا کہ یہ ماننے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے وہ چیزیں ان کو دے دی جن کے دیکھنے کے بعد یہ ماننے کی بات کر رہے تھے۔ تو ہوا کیا؟ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، تو ہم نے ان کے بیشتروں کو، ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا، نافرمانی پایا۔ یہ وہ بدماش ہیں جو کہتے تو ہیں کہ حق ہوگا تو ہم مان لیں گے مگر مانتے نہیں۔ سورہ اب انعام میں کیا اسی میں دیکھ لو نا، چھوڑو اسی میں آگے آ رہے ہیں، سورہ آیت نمبر 135 دیکھو۔ فلما کشفنا، نہیں یہ دیکھو یہاں سے 134 پہلے دیکھو۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت سماوی آئی، بولے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا فرمائیے اس عہد کی بنیاد پر جو اس نے آپ سے کیا ہے، اگر ہم سے اس مصیبت کو تو نے ٹال دیا تو ہم بالکل تمہاری بات مان لیں گے اور تمہارا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیں گے کہ ارسل معنا بنی اسرائیل۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، تو جب ہم نے اس مصیبت کو ٹال دیا ایک خاص مدت تک کے لیے جسے یہ پہنچنے والے تھے، تو پھر عہد توڑ دے رہے ہیں۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور سمندر میں ان کو ڈبو دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کیونکہ ان کا مزاج تھا تکذیب، یہ تکذیب کرتے رہے اور مسلسل غفلت کا شکار رہے۔ بس سمجھے، سمجھانے کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لی ہے اور اسی کام کے لیے ہم نے رسول کو بھیجا ہے، اسی کام کے لیے ہم اپنی کتاب بھی بھیجتے ہیں۔ لیکن رسول کے جانے کے بعد، کتاب آ جانے کے بعد، اس کی تعلیمات کے واضح ہونے کے بعد
اب نہیں مانتے تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ ان کو سزا دے دی جائے۔ اچھا، نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر جو معجزات یہ مانگتے ہیں وہ معجزات بھی دے دیے جاتے ہیں، تب بھی نہیں مانتے۔ یہ مت سمجھے گا کہ آخر رسول کو کوئی معجزہ نہیں دیے گا، قرآن خود ہی ایک معجزہ ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اگر اس کو معجزہ نہیں مانتے، انسانی کلام مانتے ہو تو لاؤ اس جیسا کلام دکھا دو، نہیں لا سکے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال۔ پیچھے ہم نے بتایا کہ ان نبیوں اور رسولوں کی قوموں کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوا اسے بیان کیا، اور یہاں اب ان آیات میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت یہی رہی ہے، اس کا ضابطہ اور اس کا قانون یہی ہے کہ جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں تو ان کے ساتھ انجام یہی ہوتا ہے۔ بس آج اتنا ہی، اب کوئی چیز پوچھنے کی ہو تو پوچھ لو۔